حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں 14 اکتوبر 2017 جامعہ فاروقیہ رضویہ اسی روڈ پہ، وہاں قبلہ امیر المجاہدین استاذ العلماء حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کا خصوصی خطاب ہوگا انشاءاللہ 14 اکتوبر 2017 جامعہ فاروقیہ رضویہ اہل سنت و جماعت کی میاری درسگاہ، دینی درسگاہ، قدیمی درسگاہ انشاءاللہ۔ اب حضرت اس علاقے کے شالیمار ٹاؤن کے جو امیر ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ سارا پروگرام سجایا گیا ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاشق حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، میں چاہوں گا کہ آپ قبلہ امیر المجاہدین کا اعلان بھی فرمائیں اور آپ کی خدمت میں شکریہ بھی ادا کریں۔ حضرت محترم، یہ نظریہ پاکستان کانفرنس تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام ہے۔ اب تو پاکستان بنانے کے کئی ٹھیکیدار بن گئے، لیکن میرے حضور امیر المجاہدین بتائیں گے کہ پاکستان اہل سنت نے بنایا تھا۔ آج اخبار میں انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے کہ فلاں مکتب فلاں 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 والا کوئی نہیں تھا، سب یا رسول اللہ کہنے والے ہی بات تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ اور آج پاکستان بھی انشاءاللہ وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہی بچائیں گے۔ محترم حضرت علامہ مولانا شفقت جمیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا پورا زور لگا کے ہمارے حصے کے نعرے بھی لگوائے ہیں اور نعروں کا جواب بھی دیا ہے۔ اب میں قبلہ امیر شالیمار ٹاؤن آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے اور حضرت صاحب کا اعلان بھی فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اب زیادہ گفتگو کا وقت نہیں ہے، صرف چند لفظوں میں چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ الحمدللہ قبلہ استاد گرامی نے ہمیں اس لائق سمجھا، حکم دیا، تو آپ کے حکم کی تعمیل میں، اگرچہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الحمدللہ جتنا ہم سے ہو سکا تحریک لبیک یا رسول اللہ شالیمار ٹاؤن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور قبلہ استاد گرامی کے سامنے یہ بات بڑی جسارت کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قبلہ استاد گرامی کا جہاں حکم ہوگا، جہاں اشارہ ہوگا، انشاءاللہ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شالیمار ٹاؤن انشاءاللہ لاہور کے تمام ٹاؤنز کے اندر ایک معیاری ٹاؤن ہوگا۔ آپ جب اپنے ہاتھ اٹھا کر اس بات میری بات کی تائید کریں، انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام قبلہ امیر المجاہدین کی قیادت کے اندر خواہ ہمارا یہ علاقہ ہو NA123 ہو یا خواہ 120 کا علاقہ ہو، انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہم سب کی دلوں کی دھڑکن اور امت مسلمہ کے ہر جوان کے اندر محبت رسول کا ایک دریا بہا دینے والی شخصیت اور عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلانے والے، میں آپ کی عدم موجودگی میں بھی یہ کہہ چکا کہ الحمدللہ
हमें कहीं भी काम करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती, इसलिए कि जब हम अपने अमीरुल मुजाहिदीन का नाम लेते हैं, खुदा की कसम है हर जवान जो है वो उसी वक्त खड़ा होता है और कहता है अगर अमीरुल मुजाहिदीन की क़यादत के अंदर काम करना है मेरा सब कुछ हाजिर है। तरबियत याफ्ता किबला उस्ताद गिरामी के और मोहब्बत रसूल के जाम जो आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर गली गली कूचे कूचे के अंदर उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को पिलाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी तासीर है, बड़ा असर है। और आने वाले वक्त के अंदर हम आपको यकीन दहानी करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जहाँ कहीं भी आपका हुक्म होगा इंशाअल्लाह हमारा सब कुछ हाजिर होगा। मैं बिला ताखीर आप अहबाब के नारों की गूंज के अंदर जरा जिस तरह आप ये सारा मंजर देख रहे हैं और अपने गायब का उसी तरह वालेहाना अंदाज के अंदर खड़े होकर इस्तिकबाल करते हुए नारों की गूंज के अंदर अपने गायब की पाकिस्तान 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 जिस पर चांद सितारा सांस करो गुल हसनात को याद करो बनारस का सरस की कजरों दीवत का एहसास करो सिख को भी लताड़ा है
الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج ہمیں کہتے تھے مولوی روڈوں پر کیا کرتے مسئلے تو بیٹھ کر حل ہوتے تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت الميت وتخرج الميت من الحي تولج الليل في النهار وتولج یہ تو دن ہے جو بدلتے رہتے تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه السلام عليك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حق علی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ فسان
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम इनके बारे में बात करते थे तो लोग हमें कहते थे आप खामखा आपको कोई मेरी तकरीर करा भी हो सकता ते सुन भी हो सकता जिन्हें मऊ दा पाओ पूरा दूध पीता क्यों जी मैं सारा दिन सफर किया उन्होंने राती 3 बजे मैंने नप लिया सवेरे खतीबुल इस्लाम साहब के सारे पहुंचे कहते उस्ताद जी नाश्ता करो नाश्ता केड़ी गल मैं कह रहा राती मैंने हलवा दिता सी मुझ शरीफ वाले मैं को हलवा खोलो हलवा खोलिया खतीबुल इस्लाम साहब को खादा तो मैं खादा कहते चाह मैं के चाह की लोड़ नहीं थाने चाह तो नहीं लो क्यों जी बैठे थे मैं तो ये कहने लगे कि मैं का कुछ नहीं होता तुम तगड़े रहो मैं का मैं मियां वाली जेल जाना है मैं अंदर जाना वो परेशान होकर कहते हैं ऐसी कहना वो भी जाए तो कहना मैं अंदर जाना देखो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत खालिद बिन वलीद को रवाना किया ना आपने एक जुमला किया सी आपने फरमाया सिद्दीक खालिद इज्जत को नसीब ते इज्जत तेरे पीछे पीछे आए दूसरी बात हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की थी ना हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया मौत को तलाश करी जिंदगी मिल जाए आज लोग इसका तलाश करते हैं लब्धियां कोई नहीं फरमाया इसका को नसीब इज्जत पीछे पीछे आए दूसरा फरमाया मौत को कभी इधर आओ पीछे जिंदगी आ जाएगी मौत पर चली जाएगी मैं जेल जाना उन्होंने नहीं तू थाने जो बाहर कुछ भी नहीं होता जी रात कबर है जो बाहर किमें हो सकती मौला जी तलवार दी ना हजरत अबू दुजाना मैदान ओहदे शेर लिखे सी फरमाया वफिल इकबाल मकरुमतुन वफिल जुबन आरुन वल मरो बिल जुबन ला यरजू मिनल कदरी आगे बढ़ना इज्जत है पीछे हटना बुज़दिली है फरमाया जो आदमी बुज़दिल है वो तकदीर से कभी नहीं बच सकता ये मेरे आका की तलवार पर लिखा हुआ है आज लोग हमें बुज़दिलियां सिखाते हैं ओ मौलाना हालात नहीं ठीक ओ मौलाना हालात नहीं ठीक ओ मौलाना हालात नहीं ठीक उन्हें जब मेरी गड्डी से फायरिंग की थी ना मैं दरवाजा खोल के अपनी लत्ता बाहर कर देती हूँ मैं क्या जले हो ये किसी और को डराना असा गर्दना हुजूर वास्ते रखी हो उन्होंने फायरिंग बंद हो पहले फायरिंग कर रहे फिर बंद हो गई मैं तो तुम चले हो भाई ऐसे कोई अंदर मैं मुंडे को कहूँगा मैंने सीट थले वाड़ दो मैं मुंडे ने कहा मैं अपना दरवाजा खुद खोल मुंडे ने कहा ना खोलोगी मैं क्या जले हो ये सिर्फ स्टेज दिया गल्ला गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है मैं कमल खादिम ने डाका मार के आया ना कत्ल करके आया इन्हें मेरी गड्डी से फायरिंग इस जुर्म की थी ये हुजूर की इज्जत उत्ते गल्ला क्यों करना मैं कह लाओ जी मेरा नाम खादिम हुसैन रिजवी की होना गोली भी लग जाती तुम जनाजा पढ़ देना सी और की होना दफन हो जाएगा सी और की होना सी लेकिन इतनी
ضرور ہونی سی نا فرشتے پوچھو انہاں دے بارے کی کہندے ہو میں کہا ابھی تو گولی کھا کر آیا اور کیا کہا لبیک یا رسول اللہ لبیک کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اسی ایسے دے جو تے نہیں گلا کرتے میں کفن دے اوتے بدے ہوئے ایسے سانو کو پریشان پھر وہ آپ نہیں نہیں کم دے سکتے نہیں کم نہیں جی ہم تو آپ کے موت کہتے ہیں ہم تو آپ کی تقریریں سن رہے ہیں میں کہ گولی چلا کے تقریریں نہیں سنی ہاں میں نے کہتا جو پی ایس پی کہتے ہیں تو بچے میں کہا بچے بھی کوئی پیوں گا نہ پیا میں پریشانی میں اس واسطے میں گل کر رہا چلے ہو کہ جب بزدلی میں سیٹا تھلے نہیں وڑتا جی گولی لگنی تو لوگ تو اتھی بھی لگ گئے میں جب دروازہ کھول کے لتاں باہر کٹیاں تو گولی تو اتھی بھی لگ گئے لیکن وہ جڑی بزدلی سی میرے آقا نے فرمایا بل مارو بالجبن لا ینجو من القدر فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا تعریف لبیک یا رسول اللہ کا اگر یہ مشن جرم ہے انہیں جانا انہیں مانا اس واسطے تسی تکڑے ہو سکتے پہلے تسی کہنے سی قدم بڑھاؤ اسی تو سر بھی بڑھا دیتا آجے تسی پیچھے کھڑے ہو سنیے نعرے لانے سن قدم بڑھاؤ میں کہا قدم تو بہت پیچھے رہ گیا اگلے تو گولی سر تک لے آئے گولی مطلب چلا دیتی اور تو سر تک میرے گولی لے آئے ایسے کہتے ہو جی قدم بڑھاؤ اسی تو سر بڑھا دیتا وہ تو لگی نہیں ہو پھر میری قسمت نہیں لگی لگ جاندی انہیں اور کر دیتے تو لگ ہی جانی سی یہ تو تسی یہ مڑ مڑ کہنا کہ اللہ صاحب قدم بڑھاؤ قدم آئی گل بہت پیچھے رہ گئی ہوں تو کردنا لے کے تسی بھی کھڑے ہو تو میں بھی کھڑے ہوں انشاءاللہ اور انشاءاللہ حضور تو دین آ جانے انشاءاللہ بے یقین بندے کدی بھی نہیں ہو بے یقین بندہ ساری جماعت واسطے بہت مضر ہے چاہے وہ مولوی خادم ہوئے چاہے کوئی ہوئے اقبال کہنا زخوہ غلامی ز سگاں خار درست من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر اقبال کہنا یہ جڑی غلامی ہے کتے نالوں بھی بھڑی کہنا میں نہیں ویکھا کوئی لسا کتا تکڑے کتے کے سامنے سر جھکا دے کہنا کتا بھی نہیں کرتا تے انسان پھر حضور کا غلام ہو اگلی گل اقبال اور ڈاڈی کی تھی غلامی کتے نال بھی بیڑی کہنا سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے جیل کی غلامی کتے نال بھی اقبال کہنا بیڑی لیکن بے یقینی ہے غلامی نال بھی بیڑی تقریر تو ساڑی سن کے جائے کبھی جی وہ جی کنج ہونا ہے جی بادشاہ ہوئے کنج ہونا ہے جی وہ انہاں کو اتنے بندے کتوں آنے انہاں پیسے کتوں لانے وہ کنج حکومت چلانی یہ بندہ بے یقین ہے غلامی کتے نالوں بیٹھی بے یقینی غلامی نالوں بیٹھی میری تقریر سنن تو بعد بندہ جا کے اگر مگر کرے وہ ساڑا سب تو بڑا دشمن ہے بلکہ میرے تو اپنی گلا جا کے اپنے گھر کرے اپنے محلے چ کرے کبھی او مولوی خادم میں جھلیاں مارنا کہ پرچی حضور میں دین میں چاہیے تھی پرچی کی کیا حیثیت ہے ہم نے تو گردنیں بھی حضور کے لیے رکھی سبحان اللہ ہاں جی اے تقریر ہوئے گی جو نظام مصطفیٰ ہے تسی میری گل کی تردید کرو جا کے ایویں مارنا مولوی پرچی کی کیا حیثیت ہے ہماری تو گردنیں بھی حضور کے لیے اور میں اپنے کو یہ گلا نہیں کر رہا مطلب تسی سمجھو اپنے کو یہ گلا کر رہا بڑے بڑے لوگ تانوں تانے دین گے تواڈے کول پیسے کوئی نہیں حکومت کوئی نہیں واقعی ساڈے کو لیڈ تے ڈالے کوئی نہیں ہے جی نہ ایل ہوے تے 14 ڈالے لیڈ تے نال لا دیو یہ پترو یہ گلا تے اسی تواڈے کول حساب لینا ہے نا جے سپریم کورٹ دا ایل کہے وہ پوری حکومتی مشینری چل پوے کہڑے پاکستان دیا تسی گلاں کر رہے ہو ممتا اپنے بھرا دے بارے کہنا سی یقین آوے شہبازہ یہ کہنا سی میں قرآن سے ہاتھ رکھدا نواز شریف بے گناہ وے میں کہا تو کلا ہاتھ رکھدا تینوں کلو واللہ بھی نہیں آندی جی آندی تو سنا انہوں نہیں آندی کلو نماز عید بھی لوگوں کو دیکھ کے پڑھنا بھی ہاتھ کھڑے کرنے یا لمحے پڑھنے میں کہنا سچی گل کر رہا ہوں انہوں نہیں آندی چلو آندھی بھی ہوئی کلو واللہ وہ بھی انہیں اعتزاز آسن کمینے دی طرح پڑھنا کلو واللہ وحاد لام یلید کفر نحاد اے تسی بھی انہیں جتان دے ہو قریب بھی ہلدا اس خبیص طرح اعتزاز آسن ہاں جی وہ کبھی قریبی وہ خبیص اتھو بھی جتتا رہا ایک قیامت والے دن حضور کے سامنے پڑھنے پیشیاں ضرور ہونیاں ہاں ایک گل ضرور ہے ہاں جیڑا فرض نماز نہیں سی پڑھتا ووٹ کو فرض سمجھ کر بے دینوں کو دیتے ہو 10 تو 5 نمازیں کدی نہیں پڑھیاں تے ووٹ اتنا قیمتی ہے کہ اچھل اچھل کے جا کے انہوں نے دینا جاندہ رسول اللہ نے کی فرمایا من مشا ما ظالم
لیکذیہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسی ظالم نال چلیا تاکہ انہوں مضبوط کرے، انہوں تقویت دے، انہوں اتنے لے آوے، انہوں نالے لاوے، انہوں حکومتہ دے بٹھاوے. حضور فرماتے ہیں وہ پتہ ہے اس کو کہ یہ ظالم ہے. میرے آقا نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ تو اسلام سے نکل گیا. حضور کا فرمان تسی ظالماں دے ہاتھ مضبوط کر دیو جے مسجداں دے سپیکر اتروائے، سینیاں دے بورڈ تے نہ اترے، مسجداں دے سپیکر اتر گئے کیونکہ مسجداں نے بڑی دہشت گردی پھیلائی. علماء اذان جو اتلے سپیکر مؤذن دیندے سن، تقریراں ساڈیاں بند ہو گئیاں، قرآن و حدیث انہاں نے صاحب جو کٹ چڑھیا. ممتاز قادری نوں پھٹے لے گئے اور بلا وجہ لے گئے. ہن چیخدا میرا کیا گناہ ہے؟ میں آخر ممتاز تے پھتے تے چڑھ کے بھی نہیں چیخیا، پھندا دیکھ کے تے اچھل اچھل کے چلیا، جا کے پھندے نوں چوم کے کہن لگا اوباما دے ٹرین تے نواز نے اے لایا اے تے میں چوم لیا، ہور دسو کی کرانا. تو چل کے چیخ 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 کے پوری جواب لا گیا میرا گناہ کیا ہے؟ میں کہ ممتاز قادری کو پوچھ تیرا گناہ کیوں ہے؟ وہ دے چمچے وہ دے کڑچے، اور میں آگے چمچے کڑچے نہ میری گفتگو ہی نہیں، نہ وہ چمچہ کوئی اتنے کھڑا ہو سکتا. وہ دے چمچے تو ادھر گئے ہونے. ہاں جی آیا ہی آیا جایا ہی جایا. کون آ رہا ہے؟ کہتا مرب آ رہا. کہ اسی کہنے تو لوگا کہنا سی کتنے جی مولوی ایک مسلمان نے کافر لائے نہ تشبیح دیتی، ایک آن کی آؤ بھی یہودی تھا. اسی کہنے تو ساڑھے تے فتوے میں نے ویسے ہی کہنے نے بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا. میں کہا جی میں تے نہیں لگی تھی. آپ شیر علی کو پوچھو کون آ رہا ہے؟ کہتا ہے مرب آ رہا. جی مرب آ رہا ایڈا وڈا پلیت مرب آ رہا. مرب دے مقابلے مرب تے اینج آیا نا مولا علی دے مقابلے چ. کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاق السلاح بطل مجرب. کہنے لگا دنیا جان دی میں بڑا بڑا بدماش ہاں، میں بڑا بڑا پہلوان ہاں، میں بڑا بڑا جنگجو ہاں، میں بڑا بڑا بہادر ہاں، میرے ہر اسلحہ میرے جسم تے میں رکھے ہوا. کون ہے میرے مقابلے چ؟ اگو مولا علی نے نہیں فرمایا اسی شریف لوگ ہوندے ہاں. ہن جڑی شرافت دی تقریر مولا علی تو یہ نہیں فرمایا اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اسی صوفی لوگ ہوندے ہاں، اسی بزرگ لوگ ہوندے ہاں، اسی امن پسند لوگ ہوندے ہاں. جدو اینج آیا نا مرا بدماش جہاں سانی ہوں پنڈیوں چلے ہوا. اسی تو نہیں کہتے جا کچھ شیئر کر، ایسی تو نہیں لگیا. بالکل میں تو وہ روایت نقل کر گیا. مرا اینج آیا کہنے لگا میں بدماش ہاں، کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ آگے پھر مولا علی آ گئے. لا بدماشا انا الذی سمتنی امی حیدر منظری. لا بدماشا تم مرا بے، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا. نعرہ حیدری. اسی کو کوڑے تو نہیں لگا رہا، حیدری بھی اسی سونا کر کے لگ گئے، نعرے تحقیق بھی سونا کر کے لگ گئے. نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، غوثیہ. کوڑے تو نہیں چمکتے ہوئے چہرے سارے چہرے تو نور دیا لائٹاں میں دیکھ رہا نا آخر تک چمکتے ہوئے چہرے، کیونکہ سارے دل میں کوڑ کوئی نہیں. اسی جنوں بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا، اسی صحابہ نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا، آل بیت نو بھی منیا تے حضور دے، داتا صاحب نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا، سلطان الہند نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال، بابا فرید نو بھی منیا تے مجدد الفسانی نو منیا تے حضور دے واسطے نال، اعلیٰ حضرت بریلوی نو منیا، پیر مہر علی شاہ نو منیا، علم الدین نو منیا، قائد اعظم نو منیا، اقبال نو منیا، پیر جماعت علی شاہ نو منیا، سید نعیم الدین مراد آبادی نو منیا، ابو الاسرات قادری نو منیا، ممتاز قادری نو منیا، تنویر قادری نو منیا. گل دیکھو ہی ہے اس واسطے ساڈے کوڑی کوئی بھی ایک گل آئے دوسری باری بھڑا منہ بڑھا کے بندہ بہ جائے، جتنا مرضی کوئی گلا لبیک کا نعرہ لائے، نعرے تحقیق لائے، نعرے رسالت لائے، نعرے حیدری لائے، بن کے رہے گا پاکستان، لا الہ الا اللہ پاکستان کا بت سارا اے چمکتے ہوئے چہرے. تسی کوئی پریشان ہوئے ہو؟ پریشان ہونا بھی نہیں. سوچو تسی تھکے کوئی نہیں تھکنا بھی نہیں چاہیے. میں جی اگلی گل کر لگا. حضرت محمد بن عمر کہتے میں میدان خندق کے رسول اللہ کو ویکھیا، ایک موقع تے حضور چٹان توڑ رہے،
دوسرے موقع تے میں ویکھیا مٹی کٹھی ہوئی تے حضور کئیاں نال مٹی ہٹا رہا ہے. میں تیسرے موقع تے ویکھیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکرے وچ مٹی پا کے تے حضور کنڈ تے چک کے لے جا رہا. توجہ میں اگلی گل ناراض کرتے دس ہوئے نہ مولویاں پیراں مٹی نہ خندق کھودی نہ انہیں مٹی کٹھی کیتی نہ انہیں ٹوکرے میں چائی. انہوں نے پھر کہنا سی نا اسلام امن کا دار. یہ تو مسجد کی صفائی نہیں کرتے, کہتے ہیں یہ تو مؤذن کی ڈیوٹی. مسجد کا صدر جڑا آ کے موٹر نہیں چلانا, مؤذن کی بےزتی کرتا. مولانا صاحب آج پانی نہیں تھا تو تیرے ہاتھ ٹوٹے تو چلا دے موٹر. ایک گل ہے حضرت فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں چاہے نا مسجد قباء زیارت کرن درد غبار پیا تے آپ نے 47 کھجور دی شاخ توڑی تے اپنے ہاتھ نال صفائی کیتی. 36 لاکھ مربع میل دے حکمران سن. میں جس اسلام دی گلاں کرنا وہ اسلام ہے. ہاں جی کیوں جی جدوں حضور دا دین آئے گا جتھے تسی مرضی ہوئی فاروق الحسن صاحب نوں جھاڑو دین واسطے مسیتی لا دیں تے میری جتھے تساں ڈیوٹی لائی مسیت تے جھاڑو دین میں نہیں رہا. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. یہ تو پریشانی بن گئی. اساں اقتدار وچ نہیں آنا, محمد عربی دا دین لے آنا انشاءاللہ. اسی دتی مسیتی مڑ کے حمد احمد حمدن و حامد کیوں جی حمد احمد حمدن فضا کا محمود لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمد لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن لا يحمدن الامر من يحمد لتحمد لا يحمد ليحمد لا يحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الذكر من محمد محمدان محامد ومحمد والآلة من محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمدان محامد محمد ومحمدة أفضل التفسير المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدنا حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما أحمد وأحمد بي وحمد يحمد اسی والا کمرہ بھی نہیں چاہتا, جھگی لا دینا میں نے صرف پڑھانا کیونکہ اسی تنخواہ بھی نہیں لاؤں. پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر 5-5 لاکھ روپے تنخواہ لے لیں ہمیں تو یہ پڑھان لگے ایک ہفتہ لا لیں. ساڈے علماء مدرسے میں 5-5 ہزار روپیہ اسی انہوں نے دے دیا ایک ہفتے میں جناب پورا جناب 6 باب پڑھا دیں. ہاں جی مقرر سارے پڑھا دیں, نشاد رہ جاتے ہیں, پھر اگلے ہفتے وہ پڑھا کے نال باتیں افتعال تے استفعال تے انفعال بھی نال طرح پڑھا دیں. یہ ہوں تسی میرے منہ وال ویکھ رہے ہو, گل انجی ہے, تسی ناراض نہیں ہونا چاہیے, وہ گل انجی ہے. میں جی تہاڈے نال کر رہا ہاں بالکل اے میں پوری گردانہ پورے قرآن دی آندیاں سبحان اللہ الحمد للہ کے تے والناس تک پورے قرآن دی گردانہ میں ہاں پوری تعلیماں بھی آندیاں, پورے قانون بھی آندے. یہ بھی پتہ ہے الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی, اور یہ بھی پتہ ہے بھائی للہ ہے تے اللہ دے زیر کیوں آئی. اگے یہ بھی پتہ ہے رحمان دے تھلے زیر کیوں آئی, رحیم دے تھلے کیوں آئی, مالک دے تھلے کیوں آئی, یوم دے تھلے کیوں آئی, دین دے تھلے کیوں آئی. میں نہیں کہتے آپ تقریر نہیں کریں گے اور تھوڑا پیو کرے گا, تقریر تو میں ہی اگر کسی دے پیو نو ہمیں دا یہاں تو گردان آندی تو اتھے آ جائے میں تھلے بیٹھ جاؤں. مانو پتنی کتنا تنگ کیتا ہوگا نے, کون آ رہا ہے کہ نہیں اس کو نہ بلا, انہوں نے کہا جی تھوڑے ابا جی کو بلا لیں, میں ہی آنا میں ہی آنا کہ تقریر میں ہی کرنی. عن اسماء بنت عمیس قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیس العبد عبد تخیل واختال ونسی القبیل المتعالی بیس العبد عبد تجبر وعددا ونسی الجبار الآلہ بیس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا بیس العبد عبد عطا وطغا ونسی المبتدا والمنتہا. میرے آقا نے فرمایا, حضرت اسماء بنت عمیس فرمانیاں, حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ بندہ جنہوں اللہ عزتاں دے تے پھر تکبر کر بیٹھے, پھر وہ
کبیر المتعال نو بھول جائے رب او بلند و بالا رب نو بھول جائے. فرمایا بدترین ہے وہ بندہ جو لوگوں پر ظلم و ستم کرے اور حد سے آگے بڑھ جائے اور وہ جبار اعلیٰ کو بھول جائے, وہ قہار واحد اس کو بھول جائے. فرمایا بدترین ہے وہ بندہ صحاب الہا جو رب کو بھی بھول جائے اور عیش عشرت کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر قبروں کو بھی بھول جائے اور قبرستانوں کو بھی بھول جائے. اور حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ بندہ جو سرکشی کرے اور حد سے آگے بڑھ جائے اور اپنی ابتدا کو بھی بھول جائے اور اپنی انتہا کو بھی بھول جائے. پیدا کہاں سے ہوا؟ گندے قطرے سے, اور آخر مٹی میں مل جانا ہے, اس کو بھی بھول جائے. یہ میرے آقا نے فرمایا یہ بدترین ہے, یہ بدترین ہے جو ہر چیز کو بھول کر مسجدوں کے سپیکروں کو پڑھ گئے اور کہنے لگے مسجدوں کے 3 سپیکر کس کے نام, کس کی وجہ سے نہ اتارے, کس مرزائی نے ان کو کہا, اس مرزائی کا آپ نام بتائیں, آپ تو پھنس گئے. وہ کون سا مرزائی تھا جنہوں نے مسجدوں سے سپیکر اتروائے؟ ہاں جی یہ سارا سوال ہے, اس سوال کا جواب دے. ہاں گجرانوالے آن تو پہلے جواب دے دے, یا لاہور پہنچ کے دادا صاحب کے سامنے نک رگڑ کے جواب دے. کس بندے نے تینوں کیا ممتاز قادری پھٹے لا, یہ جواب دے دے بچ جائے. داتا صاحب میں نے نہیں آنا, داتا صاحب نے آ کے دس کہ میں نے کنے کنے بدماشی تھی, آج معافیاں مانگن دیں گی, تھوڑی معافی ہوگی. پھر داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش کر ممتاز قادری کا مسئلہ. یہ مسئلہ ممتاز قادری کے والد کا بھی نہیں, وہ براہماں کا بھی نہیں, انہوں نے خاندان کا بھی نہیں, مولویاں پیروں کا بھی نہیں. یہ مسئلہ اللہ رسول کی بارگاہ میں چلا گیا. ہاں ہوں یہ فیصلہ قیامت نو ہونا ہے, اتنے کسی نے بھی اختیار کوئی نہیں. تو ممتاز قادری کی قبر سے جا کے رونا, تو مدینہ پاک میں کیا کرو تو لانتا نہیں پیا. لوگ کیا کوئی چور آیا, کیوں نہیں صاحب اے گواہن لوگ کیا چور آیا. تو ممتاز قادری کی قبر سے جا کے ممتاز قادری کا در رسول کا محافظ ہویا, محافظہ پڑھو خادمہ پڑھو, معافی نہیں ملتی. معافی ملنی ہے تو آپ نے دربار سے جا لینو. کسی مولوی نے کس پٹی پڑھائی, مولوی تو ہے نا. جنہیں مولوی آپ نے مدرسے بلا کے آپ یہ تقریریں کرائی ہیں, وہ مولوی تو آخر نال کھڑے ہیں. ہاں مولویاں تو یہ تھوڑا ہونا ہے, اجے تو مولویاں نال بھی بڑا کچھ ہونا ہے. ہاں میں ہمیشہ یہ گل کرنا, خطا کار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. غداری بھی نہ مجھ سے رسالت میں سانوں کوئی لکھ باری گل کرے. ممتاز قادری کے مسئلے کدھر گئے سی؟ ہوں ممتاز قادری دی تصویر اپنی آئیڈیا تے لان نہ بچ کوئی نہیں. جہاں ممتاز قادری تو پیچھے رہے نا, کہتے سر سانوں کچھ نہیں ہویا, انہوں نے جاندے جاندے موٹر وے تے بھی چڑھنا لگ گئی. ہاں جی موٹر وے تے بھی پولیس نے چنڈا ماریاں, سکھے کی انٹرچینج اترتے اترتے دھریاں چنگیاں. وہ بعد میں پتہ لگا بھی یہ کون ہے. ہاں وہ بعد میں پتہ لگا لیکن چنڈا بھی پہ گیا, پرچہ بھی کٹا گیا. میں کہا جلیا جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر اور پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. اس واسطے مت کوئی سمجھے کہ کسی نے بچ جانا ہے. جنہ جنہ ناموس رسالت تسی بشک نوٹ کر کے رکھ لو, جنہ جنہ ناموس رسالت کو پیچھے رہے, اپنی پگڑیاں دی حفاظت کی تھی, اپنی خانقاہاں بچائیاں, اپنے مدرسے بچائے. جی ممتاز قادری کا نام لیا تو دہشت گردی بھی آ جانا ہے, انہاں سارے رگڑے جانے. ہاں تسی ویکھنا تے سی, یہ نے کدی سوچیا سی کہ سپریم کورٹ نے میرے خلاف ایک فیصلہ دے دینا, یہ کدی سوچ بھی انہوں نہیں سی آئی. لیکن ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید وهو الغفور الودود واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن اگے العزیز الجبار المتکبر. کہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ تسی بڑے بڑے بندے مارے, کسی دوانوں پوچھنا ہوئی. بابا فرید صاحب آپ پتر شریف والے آپ جنگل چاہ رہے ہیں, چڑیاں بہت ساری جمع ہوئی ہیں, شام کے ٹائم بڑا شور پانی ہے جڑے پنڈ والے بندے انہوں نے پتہ. آپ نے انہوں نے شور سنیا تو فرمایا
اور مرو چپ کر جاؤ بیچاریاں ساریاں ہی مر گئی میں عبداللہ بہت جدو آئے نا اپنے گھر کے قریب اتنے کتی بھونک رہی سی آپ نے دل آیا بھائی انہوں میں کہاں تو کتی دی جڑی مارکٹ سی نا مائی بڑی پہنچی ہوئی سی مائی کہنے لگی بابا تو لوگے تے چڑیاں مرے نہ آیا یہ سائیں والی آئی سمجھ آئی اسی لوگے تے بندے مارتے رہے ہو ممتاز ایسی سائیں والا ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور ملتان کی گلی میں مولانا خدا بخش خیر پوری آ رہا ہے آپ نے کتی بھونکی تو مولانا کتی والے ویک کے نکل گئے واپس آئی تو کتی مری ہوئی سی لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا مولانا تسی بددعا دیتی آپ نے فرمایا نہ آپ کتی کو کھڑے ہو کے فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا یہ تو میرے خدائے غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکے دے نہ بچے پھٹے لے جا کے بچ سکتے انہوں نے غلط فہمی ہو گئی سی انہوں نے کہا صدا سی اج رہنا ہے ہن بلاؤ جنے کہن تے پھٹے لائے ہی اور بلاؤ نہ انہوں نے ممتاز قادری دی تے تسی حضور دی شان تے براؤ برائے نا ممتاز جس نو تسی دہشت گرد تے قاتل کیا نا آخر دیاں تصویراں دا سہارا پترو تانوں بھی لینا پیا ڈب کے نہیں مرے ساڑھے پیسے کہتے ہیں چھوڑی پانی پا کے ڈب مر چھوڑی پانی نہ تو نہیں ڈبتا چھوڑی پانی پا کے ڈب مرو جس نے تسی قاتل کیا جس نے دہشت گرد کیا آخر اپنے جلوس کا سہارا لین واسطے ممتاز کا یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایمبولینس جا گئی عقل جو کوئی نہیں رات کا شرون کا اظہار دیکھا کوئی ممتاز قادری تے کم از کم جنازے دی وہ تصویر لاؤ جی ایمبولینس نہ جا رہی ہو ممتاز قادری دی ایمبولینس بھی نال ہی جا رہی لوگوں نے ویکھنا بھی ایمبولینس کے کی لین جا رہی جی اتنے کمینے ہو شرم نہیں آتی کہ کسی قاتل کیا ہوئی تصویریں تو سارے ہم اس لیے کہتے تھے آج لین کی بنا ساڑھے لوگ کہتے تھے میں سوچی انجی لگے رہنے ہون پتہ لگیا مولوی انجی لگے رہنے بس ہوں اے کیڑا ہلکا ہے ہاں 123 ہر بندہ ارادہ تسی سانو لوگ کہہ گئے کنج انہوں نے کہا ساڑھا کنج کچھ نہیں پترا سانو نہیں پتا تو ساڑھا اتنا ہی کام ہے حضور نے صحابہ نے فرمایا آپ بدر چلیے تلوارہ 8 سن صرف تے گھوڑے 2 تے 70 اٹھ تے بندہ کے دال کھڑیا روٹی بھی کوئی نہیں سی کھان کی بلکہ کھجورا بھی کوئی نہیں سن پوریاں بلکہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں غزوہ خیبر تک اسی رج کے کھجورا بھی نہیں کھاتی روٹی کھانی تو بڑی دور ہے 7 تے 13 کتنے ہوئے 20 سال تک صحابہ کہتے ہیں اسی رج کے روٹی نہیں کھاتے نہ روٹی کتے کھجورا بھی نہیں کھاتے تو 20 قسم کے کھانے کھا کے دین تے قلعے کرنا بس کرو بڑی ہو گئی ما شبع آل محمد حتی ماتا ام المؤمنین فرما دیا جتنی دیر حضور ظاہری دنیا تے جلوہ کر رہے خاندان والا بھی رج کے روٹی نہیں کھاتا 20 قسم کے کھانے کھا کے فریجہ بھر کے تینوں دین کی سمجھ آنا ہے جلیا حضرت دسو خالی چھٹن کٹ جا تسی جلیا جو گولیاں بھی آ جان تسی لبیک کا نعرہ لانا ہے اپنی بزدلیاں ختم کرو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا میدان خندق کی میں اگلی گل کرنے لگا نا تاکہ مولوی نہ تھکن تسی بھی نہ تھکن محمد بن عمر کہنے حضور دی تھکاوٹ کے آثار آ گئے میدان خندق کے 6 دن کے خندق کھودتے رہے کہنے حضور نے اتنی تھکاوٹ دیا یہ ساڑھے واسطے حضور تھکے تاکہ میری امت بھی تھک کے آرام کرے محمد بن عمر کہنے اسی رسول اللہ نے ویکھیا کہ حضور زمین اتنی بیٹھ گئے ایک پتھر سی حضور نے پائیں ٹیک لا کے حضور آج آرام فرما ہو گئے زمین اتنی حضور سو گئے سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر سے اقدس کے سامنے کھڑے ہو گئے یونحیان الناس صحابہ نے کہا ادھروں نہ گزرو حضور آرام فرما رہے ہیں ادھروں نہ گزرو
تاکہ حضور تواڈے قدماں دی آہٹ نال جاگ نہ پاون. حضور زمین اتنے ٹیک لا کے پتھر نال زمین اتنے حضور سو گئے, بیٹھے بیٹھے سو گئے. صحابہ کہتے ہیں اچانک حضور پھنستا ہے کہا حضور بیدار ہوئے صحابہ کا مانا میں نہیں کر سکتا. حضور تیزی نال اٹھے تو حضور نے فرمایا تسی میں نے جگایا کیوں نہیں, اتنی دیر میں سنتا رہا, کم رہ گیا. داسا مسلمانہ تو جائیں کیسر کسرا کے دروازے تک صحابہ میں چلے گئے سکے سکے. ہوں اسی تقریر کر کے جائیے سویرے تسی بھی سو جاؤ سارے نہ اینج نہیں کرنا, اینج حضور کا دین نہیں آنا. ہوں ہر مجمع جہاں میری گفتگو سن رہا ہر بندہ یہ کبے 123 اسا محمد عربی کا دین اینج لے آنا انشاءاللہ. ہاں جی توجہ ہر بندہ میں تو حاضر ہوں تواڈے سامنے, میں تو تواڈے سامنے حاضر ہوں. سمجھ آئی سانو تو انہیں آرام بھی نہ کرن دیتا, نماز بھی ساری لے گئی. میاں والی تھانے جا کے انہیں دوبارہ پکڑ کے پھر تھانے لے گئے. سویر کی نماز میں اتنے بھی جا کے دوبارہ قضا پڑھی. ہاں جی اور رستے روکتے بھی نہیں سن بھائی نماز کے لیے آپ کو یہ نہ آپ نہ جائے. میں تو بھاگ ہی نہیں سکتا. کیوں جی پورا دن سفر کیا پھر پوری رات بھی لگ گئی تو میں تو انہوں نے نہیں کیا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. میں تو انہوں کے سامنے اینڈ شہر کی طرح میں ہستا رہا. وہ لمبیاں لمبیاں آواں لیندے سن میری گڈی وچ پیچھے بیٹھے. دو افسر جڑے سن لمبیاں لمبیاں آواں بھرتے سن. آواں تو میں نہیں بھرنی چاہیے, بھرتے وہ پیسہ کہ بھائی وہ کس بلا نال اسی پھس گئے. یہ تو نہ ہلتا بھی نہیں, نہ منہ آ کرتا ہے, نہ روندا ہے, نہ کہتا ہے ساڈے نال کوئی وعدہ کرو. کس طرح میری معافی ہو سکتی. میں کہ چلو جتھے چلنا چلے ہو, چلو جتھے لے چلنا. میں تو کوئی نہ تھکیا اتنے بھی جا کے تو میں کوئی نہ تھکیا. میں انہیں منڈے نے کیا, میں کہ منڈے ساڈے ستے رہے. میں نے چرکائی دیتی جی بغیر میں منڈے نے میری دھوتی بھی بیگ جو کٹو بچھاؤ. ہاں جی میں وہ دھوتی بچھاؤ کے ستا. گل یہ بھی تھی تھکتے کہ جو میں نے سمجھاؤ گل. میرے جا بندہ جی کمر بھی کم نہیں کرتی, پانی بھی اپنے ہاتھ نہ میں نہیں پکڑ سکتا. جی میرے تو دور پہ ہوئے ساری رات میں بیٹھا رہا میرے کو پانی نہیں پکڑیا جاتا. تسی ایڈے شیر ہو, ایڈی تمہیں اللہ نے صحت دیتی. تسی جناب ایک چھال مارو تے دریائے راوی, دوسری مارو تے دریائے چناب, ادھر مارو تے واگا بارڈر, اگے مارو تے امرتسر, تے تیسرا مارو تے دہلی, تے دہلی تو اگے برما. تے تواڈے تے تسی تے شیر ہو. میری والدہ کہندے ہوندے سن میں جب پڑھن آیا نا تو میں خط لکھیا میں بڑا پریشان ہاں تے میں واپس آنا چاہنا. تے میری والدہ نے مینوں خط لکھوایا. انہیں کہا جھلا ہویا گھوڑیاں تے جواناں دا کوئی وطن نہیں ہوندا. ہاں تو جوان ہو کے تو یہ خط لکھنا میں پڑھنا کوئی نہیں. فرمایا جوان جدھر منہ کرے وہ وہی وطن ہے, تے گھوڑا بھی جدھر منہ کرے وہ وہی وطن ہے. ہاں جی پھر آپ نے مائیے, میری والدہ نے مائیہ لکھوایا. پڑھے ہوئے تو نہیں سمجھا, عربی کوئی لکھوا دے. انہوں نے کہا کوئی کالے کام آیا, بڑے دل کریے پردیس کٹینے تام آئی. آج بھی وہ خط میرے کدھر ہونا ہے میرے بھائی کو لکھوایا. انہوں نے کہا وہ لکھ جلا ہوا بڑے دل کریے پردیس کٹینے تام آئی. ہاں جی انہوں نے وہ مائیے لکھوا کے ویسے میرے جب مولوی بنا دیتا, حافظ بنا دیتا. یہ میری ماں بھی کہتی ہاں پترا میں بھی مر رہی ہوں, دیکھی آ جا میری اکھیاں ٹھیک گئی. ہاں بالکل میری ماں بھی کہہ دیں پترا میں تو مر گئی ہوں. واقعی آ جا چھوڑ پڑے تجھ کو ٹھیکہ دین پڑھن دا. گل پوچھا نہ بڑے دل کریے پردیس کٹینے تام. اس واسطے تسی بھی تکڑے ہو. اے میرے نال جڑی بیماری ہے حادثہ ہویا نا, یہ میری ماں نے مینوں دلیر کیتا. جب آئے نا میری حالت بڑی غیر ہوئی. تمہیں پتہ ہے بیماری تو بیماری ہوتی. میں کہا تسی ماں ہو کے دعا نہیں منگتے, میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا. ماما نال بندہ اچھی گل نہیں کر لینا, بھیڑ نہیں لینا, باپ نال بندہ کچھ نہیں کر سکتا. میں کہا جناب تسی دعا نہیں منگی. کمر انہوں کی دوری ہوئی ہوئی لاٹھی نال کہنے لگے میں منگتی ہوں. میں کہا منگتے تو میں ٹھیک نہیں ہویا. ماں کی دعا تو رد نہیں ہوتی. اج کی کوئی پڑھی لکھی ماں ہوتی نا ماڈرن لپ سٹے بلان والی بڑھیاں بھی ہو جان. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا نا جڑے خلاف لانے, آپ نے فرمایا کہ بوڑھے بیل کے سین کاٹ دیے جائیں تو وہ بچڑا تو نہیں نا بنتا. مائیے بھی جناب بال کالے تو جناب لپ سٹیکا. میں اپنی والدہ کو ساری زندگی نویں کپڑے پائے نہیں ویکھے, اپنی دھیاں کے لتے کپڑے پا دے سن. میں بھی نواں سوا کے دیتا تو سٹ گئی. نویں میں کھنڈی لے کے دیتی تو سٹ گئی. کہتے تو اپنی سنبھال کے رکھ. میں اسے ڈنڈے نال آئی توڑ کے اسے نال چلی جاؤں گی. میں کہا جی تسی دعا نہیں منگتے. انہیں گل اگو کی پڑھی لکھی ماں نہیں ہوتی جہاں دین تو بچے بیدار کرتے. پترا تیری کی عمر ہے داڑھی رکھن دی,
اس ماں نے ایک باری ضرور کرنی ہے گل جی کبھی داڑھی رکھنی پترا تیری عمر ہے کہنا ماں تین پتا ہے حضور کی آمد تو پہلے لوگ ماما نو منڈیاں جا کے بیچتے سن تے حضور آئے تے دسیا تیرے پیروں تھلے جنت ہے سبحان اللہ آ جڑیاں ماما دین دے خلاف گل کرن ایک باری انہاں نو گل ضرور کرنی تے جڑیاں بہناں دین تو ہٹان انہاں نوں دسنا بہن جی تانوں پتہ ہے حضور دی آمد تو پہلے بچیاں جمدیاں سن تے ویزا بشرا حدم بالانثى اگے جی اللہ وجہ مسلم نوارا من القوم من سوء ما بشر به يمسكوا على هون ام يدسوا في التراب لا صار یہ قرآن کی نص ہے جس کو بتایا جاتا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا غصے سے میں ان دھی دا پیو بنا گا پھر وہ سوچتا سی کہ میں ذلیل ہو کے اپنی بچی نو پاڑا یا میں دفن کر دے ایک حضور دی آمد تو پہلے دھیاں دا اے حال سی جب حضور آئے تو میرے آقا نے فرمایا من رب بنتین جا یوم القیامت انما ہوا حضور نے فرمایا جنہیں دو بچیاں پالیاں انہوں نے بوجھ نہیں سمجھا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے داخل ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑے اسلام جھاٹے کٹ کے کیبلوں تے بیٹھ کے کبھی پردے کے خلاف کڑیاں بول ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر ہاں بوتلیں دینے کے لیے نہیں رکھتا اسلام اسلام تو اتنا ڈاڈا ہے کہ حضرت خنسا جیسی عورتیں 4 آپ کے بچے سن جوان شیروں جائے تے بیوہ بھی سن اسلام نو لوڑ پہ گئی جنگ قادسیہ میں تے 4 بچے لے کے حضرت خنسا گئیاں تے ہر پتر نو کیا میں تانوں پالیا سی تہاڈا پیو بھی کوئی نہیں تے بٹ میں تانوں حلالی جمیا میں تانوں حرامی نہیں جمیا آج میں تانوں بھیج رہی ہے اسلام دکھاتے جنہیں میرا دودھ پیتا نا واپسی زندہ میرے نام ملاقات نہ کرے 4 بچے آپ کے شہید ہو گئے اے اسلام دی امام سبحان اللہ 4 بچے شہید ہو گئے صحابہ چک کے جائے حضرت خنسا کو ایسا بھی بیوہ صحابہ تعزیت کرنے لگے فرمایا نہیں میں دستی ہے میں کون ہوں جب بچے دیا لاشاں ویکھیاں تے ہاتھ چک دیتے الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہ یا اللہ تیرا شکر ہے خنسا نو 4 شہیدہ دی ماں بنا دیتا میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں سبحان اللہ گفتگو میری ختم ہاں میں جس اسلام دی گلا کرنا وہ اسلام ٹرمپ بکواس کرے اس میں کوئی اسلام جواب دے گا برما دیا بچیاں چیخاں عبد الملک بن مروان ابل کی گھوڑے فارس کی زمین ہلا دیں اتنے ایک عورت آواز لائے کہ اے عیسائی میرے نال ظلم کر رہے ہیں ابل کی گھوڑے کدھر گئے تخت اتنے بیٹھے سی اتنے ایک بندہ گزر رہے سی انہیں کیا اتنے فلانی زنانی فارس کے قلعے اتنے آواز دے رہی سی اسی ویلے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا لبیک یا اختی کہنے لگا میری بہن میں آ رہا ہوں 10,000 ابل کی گھوڑے ایک عورت کی آواز اتنے لے کے فارس کی زمین ہلا دی تھی میں اس اسلام کی بات برما دیا بچیاں چیخاں کہ ہے جی کوئی محمد بن قاسم اے کسی علماء نہیں محسوس کرنا میں انہاں مولویاں دیاں گلاں کرنا کہ جڑے نواز شریف دی کچھ چ بہنے ہاں سمجھ آئی نا جو اپنے مدرسے چلانے کے لیے مجبور ہے ان کی ٹیسیاں کرنے والے میں ان ملاؤں کی باتیں کرتا ہوں آپ تو محمد عربی کے غلام ہیں ہاں میری بات جب بھی ہوتی ہے علماء سو کے خلاف ہوتی ہے علماء ہاتھ کے پاؤں کی جو خاک ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے ہاں میرا ایک ہی معیار ہے ہاں جی بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہو نہیں سکتا دیکھو جی میں ایک کانسٹیبل ہو گئے کانسٹیبل تے مولی خادم اپنی پگڑی لا کے پیروں سے میں رکھی ممتاز کر دی رکھی کہ نہیں میں رکھی ممتاز کر دی میاں صاحب بھی موجود ہاں اندر سی نا جناب باقی نے تصویریں ویکھیاں میاں صاحب اس ویلے اندر سن میں جا کے ممتاز قادری دے پیروں تے پگڑی لا کے رکھ دیتی میں کہا فقیرہ حضور دی بارگاہ میں شکایت نہیں لانی اسی جی کہ اسی نہ انہیں علامہ اقبال نے علم الدین دے منہ تو کپڑا لا کے میں منہ وال تے نہ گیا کیونکہ اقبال ہی منہ گل میں تو پیروں نال کھڑے ہو کے گیا میں کہا سی اپنی بڑی کوشش کی تھی تیری رہائی واسطے جو ہو سکتا سی ہم میرے جا بندہ کڑیاں اور جیلہ اور پرچے اور گھر لٹوانے پتر پٹوانے یہی ہو سکتا سی ہاں اور تو میں گولی میں ماری ہے نہ نہیں اندر انہوں کی کوشش سی کوڑ لگ پت جیل کہ مر جائے بھوکا پیاس رہی لیکن اتنے بھی نہ مریا ہاں جی انہیں میں رکھے ہی ہوئی جگہ جیسے بندہ مرن والی گلاں سن اتنے بھی میں نہ مریا میں انہوں کیا ممتاز قادری میں کہ
خدا نے بندیا اسی بڑی محنت کی تھی تیرے واسطے لیکن جب حضور دی بارگاہ وچ جائیں تو اتنے میں یہ نہیں کہ میرا سلام دیوی جی اقبال لکھیا میں کہا اے ضرور کام کری حضور انہاں دی غلطی کوئی نہیں انہاں بڑی محنت سبحان اللہ کیوں انجو ہویا کدی بھی پریشان تسی چلے ہوئے میں ساڈے نال جے اسی غلط راہ تانوں لا رہے ہیں جے لا رہے ہو میں غلط لا رہا تے ایتھے مینوں گولی مار دیو میرا پتر بھی بیٹھا میں کہہ دیا کہ انہوں نے معاف کر دے جے میں غلط راہ تانوں نہیں لا رہا میں تانوں اس در کی طرف لے جا رہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو پھر یار ساڈے نال کھڑے تے ہو جے تسی میں سمجھو غلط اسی گلاں کر رہے ہیں پھر بیٹھ جاندے ہیں گھر جا کے جے سمجھو کہ اسی بدماشاں دی اکھاں چکھاں پا کے گل کر رہے ہیں جے سمجھو کہ اسی میاں والی جیل میں دھروکے جا رہے ہیں جے سمجھو راہ تے بھی ساڈے تے لوگ فیرنا کر کے سانوں ڈرانا چاہتے ہیں کہ بیٹھ جائے مولوی ڈر جائے اسی پھر بھی نہیں بیٹھے پھر بھی اس رات اسی چلے گئے اسے رات واپس آئے تو اسے رات اسی گوجرے چلے گئے شام ویلے جب میں گھر پہنچیا تو پھر علامہ فاروق الحسن میں تو پہلے پہنچ گیا گوجرے میں بھی نال پہنچ گیا اسی کوئی گڈیاں نال کلاشن کوفہ لے کے پھر نہیں گئے بھائی رات تو فائرنگ ہوئی ہے پھر ہو سکتی ہے جب ہم یہ باتیں نہیں سوچ رہے تو ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے کہ نہیں اور انے وہاں کھڑے ہو جاؤ ایتھے مراد نہیں کھڑے ہونا ہر جگہ کھڑے ہو جاؤ بس بھائی بس پیچھے ہٹ جاؤ کی ہویا محمد عربی کا دین آ رہا ہے محمد عربی کا دین آ رہا ہے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا گل نہیں نہ ہے کہ شادرے ہوئی پار نہیں گئی گجرا والے تک دھمک جائے نا وہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا کہ تمہیں اے لفظ تاری زبان میں چاہیے نکلے کہ جناب ادھر بھی کراس کر جائے ادھر بھی کراس کر جائے انہوں نے کہا کون آیا انہوں نے کہا محمد عربی دے شیر جاگ پہ دیکھو دیکھو کون آیا اجے نہیں اجے تو کاموں کی پہنچا اجے گجرا والے بڑا دور ہے وہ ادھروں آواز جائے دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کون آیا شیر آیا اس نے کہنا نہ پتر نہ شیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ تیر آیا نہ بلہ آیا کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا اے نعرہ لانا گڈی تے جانے جانے بچوں منہ باہر کٹ جان کہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد وہ کہن گے تینوں کی ہویا انہوں نے کہا پترا اے ہی تو ہویا جڑا تینوں سائیکل موٹر سائیکل تے جانے ہاتھ چک کے کہو دیکھو دیکھو کون آیا محمد دکان کھول دیا لبیک کا نعرہ لا کے کہو دیکھو دیکھو کون آیا گھر دی بیل دین دیا کہو دیکھو دیکھو کون آیا اے جانا ہے دین ذکر چھیڑی ہے ان کا ہر بات میں میں سوچتا ہوں بس علمی کیویں کیا ذکر چھیڑی ہے ان کا ہر بات میں وہ دا جواب ہن ملیا لبیک 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 گلی محلے اے نکے بچیاں اے نکے بچے ہاں نکے نکے اے بھی لبیک کہہ رہے سو گئے ہاں انہاں دا سونا بھی بادشاہ بے مثال ہے ہاں اس سٹیج تے سچے جتے غازیاں دی تصویراں حضور دا نام بیٹھا بیٹھا جھنڈا ہاں جی انہوں ویکھ دیکھ کے میں کہنا سی کہ حضور دا نام مبارک ہے ڈکنا ہاں میں تے جھنڈے نوں صرف پکڑ کے جو چم لواں تے میرے پیسے پورے ہو جائے گل تے اتنی ہے مالک ویکھ نہیں رہے پتھر بھی حضور نال پیار کرے تو حضور فرماتے ہیں میں بھی پیار کرنا اسی زیادہ گل کرنے تو حضور کو نہیں فرماتے ہیں کہ میں بھی کرنا پڑنا میں بھی کرنا آدھا جبل یحبنا ونحبہ ہے ہاں لیکن پہلی شرط ہے یحبنا پہلے محبت ساڈی طرف ہوئے کہ امت کھڑی ہو جائے لبیک لبیک میرے آقا فرمان کے میرے امت ہی تو بڑا وفادار ہو گیا ہر ویلے میرا نام لینا پھر ویکھی تیرا ذکر بھی اتنے ہوندا کہ نہیں ہوندا ایسا دادا محمد علیہ صاحب بیٹھے کیوں جی توجہ آپ سے مرید کی کہنے ہاں مدینہ پاک اے انہاں دے مرید ہیں وہ کہندے ہیں بھائی میں جدوں حضور دے مواجہ شریف دے سامنے گیا نا تے کہندے مولوی خادم دا جڑا شعر پڑھنا نا تیری نگاہ ناز سے جالیاں دے اندروں آواز آ رہی گل اینجے نہیں ہوندی تیری نگاہ ناز سے مراد پائے کہندے شعر دی اندروں آواز آ رہی ایسا بادشاہ بیٹھے خطیب پاکستان حضرت علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہندے اندروں انہوں نے مرید کہندے کن میں دوسرا کو پوچھا ہاں کیا سانو نہیں ہونے کہا میں نے آ رہی ہوں ہاں رات بندی جن کوئی ہوئے انہوں آندھی کہنے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پائے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پائے میں نے بچہ پورے 24 گھنٹے دسترخوان
है देने को मुंह चाहे, देने वाला है सच्चा वाह क्या जुदो करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो, जब वो भीख देने को सरे कुएं का दाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो, और लब वाह है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पास दर की है, तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए। मैं कहा एक बार और सिर्फ ना ऐल होया ते हाय हाय चू चू कर रहा ते मुमताज कादरी फंदे की तरफ चल जाते क्यों नहीं रोया, कहने लगा तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए। मैं कहा एक बार यदि मुस्कुराहट लुक गई, आज 15 दिन हो गए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट कोई नहीं, मुमताज कादरी फंदा देख के हंसा क्यों, कहने लगा तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए। मैं कहा जितना ऐल होया सजा कोई नहीं हुई, ऐ तनवीरुल कादरी स्कॉटलैंड 27 साल कैद सुन के हंसा क्यों, कहने लगा तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से मुराद पा गए। उत्थे कोई चोरी भी करे ना लंदन स्कॉटलैंड हथकड़ी उन्होंने भी लगती, गाजी तनवीर कादरी ਨੂੰ ਅੱਜ तक अंग्रेज पुलिस वाले हथकड़ी नहीं ला सके, ये उसकी करामत समझो। या तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए। मैं इकबाल को पूछा, मैं क्या इकबाल गाजी तनवीर कादरी चलन लगा घरों, ਉਹਦਾ छोटा बच्चा सोफे से बैठा कहने लगा मेरे दिल की तो आखिरी बारी का बोसा ले जावा, लेकिन इश्क रसूल ने मेरे कदम रोक देते। मैं कहा एक बार जाने जाने पुत्र का मुंह क्यों नहीं चुमिया, कहने लगा तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए। मैं कहा एक बार गाजी मुमताज का वालिद क्यों नहीं रोया, कहने लगा तेरी निगाहें नाज से दोनों मुराद पा गए। आखिरी बात 14 अगस्त को आपने आना है, बात नहीं बड़े करने मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। गाजी तनवीर कादरी है 2 हफ्ते पहले मैंने पैगाम भिजवाया, कहने लगा मौलाना ਤੁਹਾਡੇ हर क्लिप का अंग्रेज तर्जमा करवा रहे हैं, वो अंग्रेजी तर्जमा करवाने ने की करता है ए मौलवी, इतने यूरोप में भी मुंडे गिरबान खोल के कहने लब्बैक, जेल गाजी तनवीर कहता है लब्बैक, पाकिस्तान में कहते लब्बैक, और यूरोप में कहते लब्बैक, और यमन में कहते लब्बैक, और इराक में लब्बैक के नारे, अफगानिस्तान में लब्बैक। एक की करना चाहता है मौलवी की कहता है, उन्हें क्या मौलाना जेड़ा लहजा तुसी रखा है तो थले नहीं आना। हाँ ए गाजी तनवीर मैंने क्या, उन्हें क्या मौलाना तुसी घबराओ इस लहजे तो थले लखा दुनिया का मुतवे नहीं उन्हें क्या मौलाना इस लहजे तो थले नहीं आना। गाजी तनवीर और मैंने सोटी भेज रहे हैं, सोटी उन्हें क्या, हाँ जी उन्हें क्या ऐसा तुसी ये झोली रख के तकरीर कर ली। हाँ जी तो जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, नहीं बंद कर देना अजय तो समझ नहीं आ रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है जी। अल्लाह कहो
کہ جڑے بارڈر اتنے سکھ تے سکھن جڑے نا تے نال ہندو وہ بندوقہ چار کھڑے نے انہوں کے ہاتھ جو بندوقہ ڈھہ پاؤں پاکستانی فوجی اور بندوقہ مضبوطی نال پکڑن ہندو سکھن کے ہاتھ جو ڈھہ پاؤں پھر امرتسر آواز کراس کرے مودی جتھے ستیا نا گاؤں دا موتر پی کے وہ بھی کان ملدے اٹھے انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا محمد شہاب الدین محمد غوری دے وارث جاگ پہ غزنوی کے گھوڑے آ رہے ہیں یہ تماشا آ رہا ہے قطب الدین ایبک آ رہا ہے این لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا یہ امرتسر پہنچا یہ تھوڑی آواز اگے دہلی تک جائے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اسی آزادی کے جڑے ٹھیکیدار ہیں انہوں کی ٹھیکیداری بھی تو مکاڑی ہے آج جناب کشمیر ہوتے سکاگریاں کیتیاں آئی ایک تھوڑی آڑی اور بابا تو بڑا نعرہ لاندہ اور بڑی نام برکاتی سرجان برکاتی وہ تو اٹھار زیادہ آواز کرتا بڑا ہوگی کہنا آئی اب لے کے رہیں گے یہ وعدہ ہمارا کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا یہ تھی بالکل جمود ہو کے ایسی گل سنو ایک تو 14 اگست کو آنا ہے 2 بجے دادا صاحب موٹر سائیکل گڈی جو بھی ہے جناب ایسے نعرہ لانا ہے پاکستان کا مطلب کیا یہ کہتے ہیں پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے میں کہتا نہیں پاکستان تمہیں نااہل کرنے کی طرف جا رہا ہے دوسرا ظاہر ہے بڑے بڑے رشتہ دار ہونے عزیز ہونے 120 حلقے جس کا ایک ووٹ بھی ہے نا 120 حلقے اپنے رشتہ دار کو کہا بھائی ووٹ حضور دے دین نوں تسی سارے نے جدو اسی کیمپ لا دینے ایتھوں نوجوان نچتے نچتے آنا ہے پاکستان کا مطلب کہہ جانا ہے تو انہوں نے کہنا ہے بھائی ایک شیر آ کے دو ایس گڑی چ نعرہ لا دیا ایس گڑی چ نعرہ لا دیا 120 حلقے والے 23 والے 20 والے 25 والے 26 والے جہے ہلکے لاہور کے بڑھتے میں نہیں پتا سارے جس علاقے کے نوجوان تسی منڈے رہتے ہو اپنے ٹائم متعین کرنے اے نعرہ لا دیا گلیاں محلے جانا ہے ہر بائی پاس بس بائی پاس کون آیا انہیں سمجھے ہونے کوئی شیر ایک بندے نے کہنا دیکھو دیکھو کون آیا پچھو پورے موٹر سائیکل والے کمر محمد عربی کا دین آیا اس گھڑی میں کسی نے پھر دوبارہ نعرہ کون والا نہیں لینا انہیں کوئی کہنا دیکھو دیکھو کون آیا دو اعلان اپنے ذہن سنبھالو پھر 2018 آئے گا پھر انشاءاللہ ایسے بھی جلسے ہوں گے پورے ہلکے سے انشاءاللہ جلسے ہوں گے اپنے بندے کا انتخاب اسی کرو جنہوں کھڑا کرنا ہے رسول اللہ دے دین واسطے ووٹ حضور دے دین کا بس دیکھو دیکھو کون آیا آخر اچھا تیری والدہ میں پتہ ہے کی کیا اور میں نے کہنے دسو میں کہا جی میں ٹھیک کیوں نہیں ہویا میری والدہ کہنے لگے پترا جس لائن اسی لگیا نا ساڑھے نال بڑے دکھ ہے جی موجود ہیں بڑے دکھ والا کام ہونا ہے ساڑھے لبیک